کیا کر رہی ہو یہاں؟ لان میں شام ہو رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا؟ اس کی گھمبیر آواز پر وہ پلٹی۔ اب اسے اپنی شامت آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میں پھول چن رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں موجود پھول دکھائے۔ کیوں؟ کیا کرنا ہے پھولوں کا تمہیں؟ میں وہ جا ہی رہی تھی اندر۔ رکو، یہ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ پتہ بھی ہے کتنے ملازم کام کرتے ہیں یہاں حویلی میں اور تمہیں ہوش ہی نہیں ہے؟ شاہویر نے کرسی پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اسے تھمایا تو رانیہ نے دوپٹہ اپنے شانوں پر پھیلایا۔ اب جاؤں میں؟ نہیں، تم نے آج 2 غلطی کی ہیں۔ پر مجھے پڑھنا ہے۔ کتنا پڑھنا ہے مجھے پتا ہے، تمہیں صرف ناولز ہی پڑھنے ہیں اور کالج کی کتابیں تو تم سے کھولنی نہیں جاتی۔ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں رانیہ، ابھی کے ابھی اٹھک بیٹھک شروع کر دو۔ اس نے رانیہ کو سخت گھوری سے نوازا۔ میں وہ امی بلا رہی ہوں گی، وہ کھسیانی۔ نہیں، مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ ابھی شروع ہو جاؤ ورنہ یہ تمہارا موبائل میں 1 منٹ میں لے کر اپنے لاکر میں رکھ لوں گا۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ رانیہ ایک لمحے کے لیے دیر کیے بنا اٹھک بیٹھک کرنا شروع ہو چکی تھی۔ آؤ عاطف بیٹھو۔ شاہویر اس لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھ چکا تھا۔ عاطف اس کا بچپن کا دوست تھا جس سے اس کی دور کی رشتہ داری بھی تھی۔ وہ دونوں سوات سے ابھی ہی آئے تھے۔ ہاں یار، تھکن بھی ہو گئی ہے۔ ابھی عاطف بول ہی رہا تھا کہ رانیہ آندھی طوفان بنی آئی۔ اس کی چوڑیوں کی چھنکار ہر جگہ گونج اٹھی۔ آپ آ گئے شاہ جی؟ وہ بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی بولی۔ ہلکے کامدار ٹی پنک سوٹ پر میک اپ کے نام پر لپسٹک لگائے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے اور بال کھلے چھوڑے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہویر نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر واپس نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ شاہ جی کیا ہے یہ؟ شاہویر ہوں میں، سب کی طرح مجھے لالا بلا کرو تم۔ وہ برہم ہوا تھا۔ جی بول لوں گی، وہ دل محسوس کر کر رہ گئی۔ وہ اتنے دن بعد لوٹا تھا اور شاہویر نے اسے جھڑک دیا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ پتہ نہیں ہے تمہیں مہمان آئے ہوئے؟ یہاں یہ تمیز بھی بھول چکی ہو۔ بالکل، میں تو بس آپ سے ملنے آئی تھی، جلدی میں مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تو اب کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے اور اب شکل مت دکھانا مجھے اپنی۔ وہ تب گیا۔ رانیہ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد عاطف کو وہ بے انتہا اچھی لگی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اس کا اسیر ہو جاتا اور پھر اس کا شوخ چنچل روپ سب کو اپنا بنا لیتا تھا۔ اف، تم کیوں اتنے ڈانٹ رہے ہو اسے؟ اسے تو تمہاری فکر ہو رہی تھی، اتنی کیوٹ ہے تمہاری کزن۔ عاطف نے افسوس سے کہا۔ کیوٹ نہیں ہے عاطف، آفت کی پرکالہ ہے۔ ہر وقت شور و غل مچائے رکھتی ہے۔ جب سے یہاں آئی ہے حویلی میں ہر وقت چراغا رہتا ہے، اور بابا وہ تو اس سے روانہ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، رونق ہوتی ہوگی۔ کہیں انکل اسے پرمننٹ کرنے کا تو نہیں سوچ رہے؟ عاطف معنی خیزی سے مسکرایا۔ بالکل نہیں، ایسا سوچو بھی تو میں ہرگز یہ ہونے نہیں دوں گا۔ رانیہ بہت لاؤبالی ہے، میرے ساتھ کوئی سمجھدار لڑکی ہی سوٹ کرتی ہے۔ اچھا اب تم اسے چھوڑو، چائے پلاؤ۔ عاطف نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ آپ نے بلایا تھا بابا؟ شاہویر ادب سے کمرے کے دروازے پر کھڑا بولا۔ آؤ پرخودار، کہاں غائب رہتے ہو؟ عبداللہ شاہ نے کتاب بند کر کے رکھی۔ میں تو کہیں غائب نہیں رہتا بابا، آپ کی چہیتی سے آپ کو وقت نہیں ملتا۔ ہاں ہاں، بالکل ٹھیک کہا۔ رانیہ کی باتیں اتنی پیاری ہے کہ بس مجھے بیٹی کی کمی اب محسوس نہیں ہوتی۔ جی بالکل، شاہویر چڑھ کر بولا۔ اسے اپنے بابا کا رانیہ کو اس کے آگے فوقیت دینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ رانیہ ہمیشہ کے لیے یہی رہ جائے۔ 2 پہلے اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے اور اب میں اس کا سرپرست ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اس سے شادی ہو جائے۔ انہوں نے شاہویر کے سر پر بم پھوڑا۔ بابا آپ کو رانیہ ہی ملی تھی میرے لیے؟ بیوقوف، اور اتنا بچپن ہے اس میں ایک میچور لڑکی چاہتا ہوں اپنی بیوی کے روپ میں۔ شاہویر میری بھانجی ہے وہ، اور وہ بہت اچھی ہے۔ انہوں نے شاہویر کو ڈپٹا۔ میرے لیے وہ میری کزن ہے تو بس کافی ہے۔ یہ میرا حکم ہے شاہویر شاہ، میں اس یتیم بچی کے لیے کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ وہ مجھ سے 13 سال چھوٹی ہے بابا، میں اس پر ظلم نہیں کر سکتا اتنا بڑا۔ آپ کو اس کی شادی کروانی ہے تو عاطف سے کروا دیں۔ وہ قطعیت سے بولا۔ مجھے تم سے کروانی ہے اس کی شادی، اس ہفتے نکاح ہے، میں نے سب سے بات کر لی ہے۔ تم راضی ہو یا نہ ہو، یہ نکاح ہو کر رہے گا شاہویر شاہ، ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ انہوں نے کہنے کے بعد اس سے منہ موڑ لیا۔ آج پہلی بار انہوں نے شاہویر کو جھڑکا تھا۔ وہ دکھی دل لیے پلٹ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم اس وقت میرے کمرے میں اس ہولیے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو اپنے کمرے میں آرام کرنے آیا تھا، اسے یوں کاؤچ پر گھونگھٹ ڈالے بیٹھا دیکھ کر تب اٹھا تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ کیوں کر رہی تھی انتظار؟ کس نے تمہیں دیکھ لیا ایسے تو کیا کہے گا، سوچا بھی ہے تم نے؟ شاہویر نے دروازہ لاک کر کے اور قدم چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ وہ گھونگھٹ میں چھپی چھوٹی سی دلہن لگ رہی تھی۔
مگر میں آپ کی بیوی ہوں اب۔ گھونگھٹ پلٹے بھی وہ تیزی سے بولی۔ شاہویر کا غصے سے برا حال ہونے لگا۔ یہ لڑکی اس کا ضبط آزما چکی تھی اور اب اس کا قہر سامنے موجود رانیہ پر اترنے والا تھا۔ اس نے کھینچ کر رانیہ کے سر سے دوپٹہ اتار کر دور اچھالا۔ رانیہ نے سر اٹھا کر شاہویر کو دیکھا۔ اٹھانا تھا، کھینچنا نہیں، میرے بال بھی کھینچ گئے، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ مڑوڑ کر کمر سے لگایا تو وہ کراہی۔ مت بھولو صرف نکاح ہوا ہے تمہارا، رخصتی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اس نے اس کے ہاتھ پر مزید زور دیا تو رانیہ کے چہرے پر تکلیف کے اثرات ابھرے۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ یہ درد یاد رکھنا تاکہ اگلی بار مجھے ایسی باتوں پر ٹوکنا نہ پڑے۔ جانتی ہو نا میں کتنا خلاف تھا اس نکاح کے لیے، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں اپناؤں گا؟ وہ طنزیہ بولا۔ اس کے الفاظ رانیہ کے دل میں چبھنے لگے۔ مگر میں آپ سے پیار… ابھی وہ ہمت کر کے بول ہی رہی تھی کہ شاہویر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ اس کی گرفت مضبوط ہونے پر رانیہ کو اپنی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے منہ سے سسکاری برآمد ہوئی۔ پیار؟ وہ ہمت کرتی پھر بول اٹھی۔ پیار کرتی ہو؟ ہاں ہاں، اپنے بچپنے کو تم پیار کا نام مت دو پلیز، اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو جس کا تمہیں اندازہ نہ ہو خود۔ آپ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ رانیہ کا دل ٹوٹا تھا۔ اس نے مزاحمت کری تو شاہویر نے جھٹکے سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ یہ درد یاد رکھنا آئندہ ایسا کچھ سوچنے یا میرے سامنے بیوی کے روپ میں آنے سے پہلے نکل جاؤ میرے کمرے سے ابھی کے ابھی، وہ چلایا۔ رانیہ آنسو پیتی اپنا دوپٹہ اٹھا کر جا چکی تھی جبکہ شاہویر کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کیا ہوا، ابھی تک تم نے رانیہ کو بلایا نہیں پڑھنے؟ سعدیہ بیگم نے شاہویر سے پوچھا جو ابھی چائے پی رہا تھا۔ امی، وہ پڑھنا چاہے گی تو پڑھے گی، اس کا تو پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے۔ پڑھنا تو ہے شاہویر، بیوی ہے اب وہ تمہاری، اب تو تمہاری زیادہ ذمہ داری اسے لے کر ہے۔ پڑھی لکھی عورت کی تمہارے بچوں کی تربیت کر سکے گی۔ امی، پہلے وہ خود تو بڑی ہو جائے پھر۔ اچھا جاؤ اب اپنے کمرے میں، تب تک میں بھیجتی ہوں رانیہ کو بیگ کے ساتھ۔ ان کے کہنے پر ناچار شاہویر کو اٹھ کر جانا پڑا۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ رانیہ سر پر لال دوپٹہ پہنے لپسٹک لگائے کمرے میں آئی۔ منع کیا تھا نا میں نے پہلے بھی کہ اس حال میں میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف کرو یہ سب۔ اس کے گھورنے پر رانیہ کو ناچار لپسٹک صاف کرنی پڑی۔ کتابیں نکالو اپنی، اور ابھی۔ اس کے حکم پر رانیہ کتابیں نکال کر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں یہ سوال حل کرنے کے لیے دیا ہے اور تم سے یہ ایک اب تک نہیں ہوا۔ شاہویر نے اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے اوپر محسوس کیا تو ٹوک بیٹھا۔ وہ میں پڑھی رہی تھی، وہ قسیانی ہنسی۔ میری شکل پر سب کچھ نہیں لکھا، اپنا دھیان پڑھائی کی طرف لگاؤ، ورنہ انٹر پاس تو نہیں البتہ نکمے پن میں پی ایچ ڈی ضرور کر لو گی۔ اس کی طنز پر رانیہ خجل ہوتی واپس کتابوں میں سر دے گئی۔ کچھ دیر بعد پھر سے شاہویر نے اس کی نظریں محسوس کی تو ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کے سر پر دے ماری۔ اب پڑھ لو کیونکہ کتابیں مارنے سے تمہارے سر میں اس کی باتیں نہیں جا سکتی۔ اس کی ڈپٹنے پر ناچارہ رانیہ کو پڑھائی کی طرف اپنا دماغ لڑانا پڑا تھا۔ آپ کے مچھڑ بیٹے نے مجھ سے اسائنمنٹ لکھوا کر مجھے کبری بنا دی ہے بڑی اماں، پھر آپ کے پوتے پوتیاں کبڑے پیدا ہوئے تو کل کو مجھے مت کہیے گا۔ رانیہ زار و قدار روتی ہوئی اپنی ساس اور دادی کو اپنا دکھ سنا رہی تھی۔ وہ گھر کی اکلوتی لاڈلی جو بچپن سے شاہویر کی محبت میں گرفتار اس پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی، نہیں جانتی تھی بے وفائی کا ڈسا ہوا ہے۔ باپ نے قسم دے کر شاہویر کا نکاح اپنی یتیم بھتیجی سے کروا دیا، لیکن وہ اپنی ہی منکوہہ کو چھوڑ کر اس کی شادی اپنے دوست سے کرانے کی سازش رچائے بیٹھا تھا، یہ جانے بغیر کہ خود رانیہ کے عشق میں گرفتار ہے۔ اسائنمنٹ تو تم آج ہی مکمل کرو گی بچے، مجھے کبڑے ہی منظور ہیں۔ شاہویر کی دھاڑ پر وہ کھسیانی ہوتی ساس کے پیچھے چھپی، لیکن شاہویر اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لایا اور دروازے سے کھینچ کر لگا لیا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا اماں دادی بننے کا؟ کیسے زبان چل رہی تھی امی کے سامنے؟ ارے یہ ممانی کی جگہ تم نے بڑی اماں کہاں سے سیکھا ہے بتاؤ؟ وہ دھاڑا، وہ میں نے ڈرامے میں دیکھا تھا۔ رانیہ معصومیت سے بولی۔ تم کوشش کرو یہ سب چیزیں چھوڑ دو، ویسے بھی چل تم اس گھر سے جانے والی ہو۔ میں کہاں جاؤں گی، میں تو یہیں رہوں گی، میری شادی ہو چکی ہے۔ تمہارا نکاح ہوا ہے، مائنڈ اٹ، شادی نہیں ہوئی ہے۔ شادیاں بھی ٹوٹ جاتی ہے، تم اپنی حرکتیں سدھار لو، کوئی اور یہ سب برداشت نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہہ کر اسے چھوڑ کے جا چکا تھا جبکہ اس کی بات رانیہ کے سر پہ سے گزر کر جا چکی تھی۔ ابھی تمام گھر والے شادی میں جا چکے تھے۔ اس نے بہت ضد کی مگر صبح ہی شاہویر نے اس کے پیپرز کی وجہ سے اس کے جانے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ رانیہ ابھی بیٹھی
مجبوراً پڑی رہی تھی کہ باہر بادل گرجنے کی آواز شروع ہو گئی۔ اسے بچپن سے بارش اور بجلی کڑکنے کی آواز سے ڈر لگتا تھا۔ موسم نے اچانک کروٹ لی تھی، ورنہ سعدیہ بیگم اور صبرین بیگم اسے اس موسم میں کبھی چھوڑ کر نہ جاتی۔ اگلے ہی پل لائٹ چلی گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ نیچے سے کسی چیز کی آواز آئی۔ کون ہے وہاں؟ کون ہے؟ رانیہ نے آواز لگائی، مگر واپس کوئی آواز نہیں آئی سوائے بادلوں کے گرجنے کی۔ اس نے ایک دم قدم آگے بڑھایا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی تاکہ دیکھ سکے کہ کس کی آہٹ ہوئی ہے۔ وہ مزید آگے بڑھنے لگی تو بجلی کی تیز گرجدار آواز سے اس کی چیخ نکلی۔ وہ یوں نہیں، بجلی کی آواز سے بھی ڈر جایا کرتی تھی۔ اس وقت اسے مزید ڈر لگنے لگا کیونکہ اندھیرے میں محض موبائل کی ٹارچ کی روشنی سے ہلکا ہلکا ہی دکھ رہا تھا۔ تمام ملازم بھی جا چکے تھے۔ پھر سے بجلی کڑکی تو وہ پھر سے چیختے، باقاعدہ روتے شاہویر کے کمرے کی جانب بھاگی۔ شاہویر جو ابھی سیڑھیاں چڑھتا آ ہی رہا تھا کہ رانیہ سے ٹکرا گیا۔ آہ! کون ہے؟ بچاؤ! ہدیانی میں چلائی تو شاہویر خود بھی گڑبڑا گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں چیخ رہی ہو رانیہ؟ میں ہوں! وہ تیزی سے بولا۔ اس کی آواز سن کر رانیہ کی جان میں جان آئی۔ شاہویر، میں بہت ڈر گئی تھی، وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ رانیہ نے اس کی قمیص کو زور سے مٹھی میں بھیجا۔ شاہویر اس آبدات پر ہکا بکا رہ گیا۔ ایک بار پھر بجلی کڑکی تو اس نے پکڑ مضبوط کر دی۔ شاہویر کا غصہ اس کی حالت دیکھ کر تھوڑا کم ہوا۔ اندھیرے میں وہ ڈر کر اس میں پانی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رانیہ، کیا ہوا؟ یہی ہوں میں، دیکھو، ریلیکس۔ اس نے رانیہ کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، کوئی بھی نہیں تھا گھر میں، سب شادی میں چلے گئے۔ نیچے سے آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی بتانے لگی، میں ہی تھا، بجلی کا بورڈ چیک کر رہا تھا، مگر اس میں زیادہ مسئلہ ہے، ابھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ شاہویر نے اسے الگ ہونے چاہا مگر رانیہ اسے احساس کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سر اٹھا کر بولی۔ شاہویر نے گہری سانس خارج کی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، مگر الگ تو ہو تم مجھ سے۔ نہیں پلیز، مجھے بجلی سے ڈر لگتا ہے۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے واپس اس کے گلے سے لگ گئی۔ رانیہ کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شاہویر لب ہچ کر رہ گیا۔ رانیہ کا مومی وجود اس کے توانا سینے سے لگا اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اچھا، نہیں جا رہا میں کہیں، یہی ہوں، مگر ہم یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے، میں بارش میں آنے کی وجہ سے بھیگ گیا ہوں، کپڑے چینج کرنے۔ اس نے سمجھانا چاہا۔ شاہویر کے بالوں سے پانی کے قطرے رانیہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ رانیہ کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ رانیہ وہیں کاؤچ پر بیٹھی لب کترنے لگی۔ شاہویر نے لائٹ اس کی طرف کی تو اس کے چہرے پر ابھی آنسو کے نشان موجود تھے۔ اچھا، میں ابھی بس چینج کر کے آ رہا ہوں، تم ڈرنا نہیں، اس نے تسلی دیتے کہا اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ اتنے بڑے کمرے میں محض موبائل کی لائٹ سے مکمل روشنی نہیں ہو پا رہی تھی۔ دوبارہ بجلی کڑکی تو وہ چلائی۔ شاہویر ابھی واش روم سے تولیے سے ہاتھ صاف کرتے نکلا تھا۔ رانیہ بھاگ کر واپس اس کے سینے سے لگ گئی۔ تمہارے کپڑے بھی گیلے ہو گئے، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ نہیں جائیں۔ ہلکی مدھم روشنی میں اس کا چاند سا چہرہ اور اس کے کولون کی مہک جو رانیہ کے وجود سے اٹھ رہی تھی اسے بے بس کرنے لگی۔ رانیہ، اس نے بھاری گمبھیر آواز میں پکارا۔ جی، میں نہیں جا رہا کہیں پر، یوں، اگر تم مجھ سے جڑی رہو گی تو مشکل ہو جائے گی۔ کیا مشکل؟ وہ معصومیت سے بولی۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو، یہ خوشبو، یہ جسم مجھے مدہوش کر رہا ہے۔ شاہویر نے اس کے بازو پکڑ کر نزدیک کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پر میں شش! اس نے رانیہ کے لبوں پر انگلی رکھی۔ اس وقت اس کے جذبات بے قابو ہو رہے تھے۔ تم دور جا رہی ہو یا نہیں؟ شاہویر اپنے جذبات سے پریشان ہوتے اسے جھٹکے سے الگ کرتے بولا۔ پلیز، مجھے ڈر۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اس نے کھینچ کر واپس اسے سینے سے لگایا۔ تم میری نہیں سن رہی تو ٹھیک ہے، میں بھی خود پر بند نہیں باندھ سکتا۔ شاہویر اس کی گردن پر جھکا اور پانی کے چند قطرے اپنے لبوں سے چل لیے۔ شاہویر، وہ گھبرائی سے بولی۔ باہر بجلی کی چمک اور تیز بارش کی آوازوں نے الگ ہی ماحول بنا دیا تھا۔ وہ مکمل شاہویر کے رحم و کرم پر تھی۔ ابھی نہیں رانیہ، تمہیں خود میرے قریب رہا تھا، اب تم رہو گی، اب تم نہیں جا سکتی۔ وہ شدت جذبات سے کہتا اس پر جھک گیا۔ وہ جو اس سے دور جانے کا سوچ بیٹھا تھا، اس کی محبت کو جھٹلاتا تھا، اب اس کی دھڑکنوں کی آوازیں سن کر خود کو روک نہیں پایا تھا۔ شاہویر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنا چاہیے، باہر کے طوفان سے جیسے ڈر رہی تھی ویسے ہی میرے جذبات کو جگانے سے پہلے بھی ان جذباتوں کی شدت سے ڈرنا چاہیے۔ شاہویر، اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ کیا ہوا؟ محرم ہوں تمہارا، یہ گریز جب میں خود تمہارے قریب ہوں تو بیکار ہے، گمبھیر آواز میں کہا گیا۔ حق و ملکیت کا احساس شاہویر کو مزید اکسا رہا تھا۔ رانیہ کے لیے یہ احساس نیا تھا۔ اس کی تمام تر مزاحمتیں اس کے توانا سینے میں دم توڑتی چلی گئی۔
رانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے صبح خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اٹھی۔ رات کی باتیں اس کی ایک ایک کر کے یاد آنے لگی تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے میں دیکھا جہاں بستر پر شکل موجود تھی، یعنی وہ یہی تھا، مگر چلا کیوں گیا؟ رانیہ نے اٹھ کر اپنا عکس آئینے میں دیکھا جہاں اس کا بکھرا حلیہ اسے مزید شرم سے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ لب کچلتی واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی، جبکہ شابیر اب اپنے کمرے میں کھڑا آئینے میں خود کو گھور رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ اس کی معصومیت ختم کر دی۔ اتنا کمزور جذبات نکلا میں۔ وہ ہاتھوں میں سر دیے بیٹھ گیا تھا۔ میں کیسے اس کے ساتھ رہا جبکہ میں نے وعدہ کیا تھا خود سے میرا اور اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ میں تو اسے چھوڑنے والا تھا۔ وہ خود سے مخاطب ہوا۔ یہ تمہاری حوث تھی شابیر شاہ؟ آئینے میں موجود عکس جیسے اس سے باتیں کرنے لگا۔ شابیر نے ہاتھ میں پہنی گھڑی اتار کر آئینے میں دے ماری۔ عکس مٹ چکا تھا مگر باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ وہ ہاتھوں میں سر دیے وہیں کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ اس کی ہمت ہی نہیں تھی رانیہ کا سامنا کرنے کی۔ اگر وہ اس سے کوئی سوال کر لیتی تو وہ کیا جواب دیتا کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکا تھا۔ آج 2 دن ہو چکے تھے وہ رات دیر گئے گھر آیا تھا۔ ابھی بھی وہ 12 بجے کے قریب گھر آیا اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو کر کام میں مصروف ہو گیا۔ چند منٹ بعد ہی اس کے کمرے کا دروازہ بج اٹھا۔ اس نے بے دہانی میں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ رانیہ بیگ کندھے پر ٹانگ کے اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ بھی تھا۔ اس کے گال شرم سے لال ہو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں آئی ہو؟ وہ سختی سے بولا جو اس کے لہجے کا خاصہ تھی۔ میں پڑھنے آئی ہوں، پیپرز ہو رہے ہیں۔ ابھی نہیں، ابھی میں مصروف ہو جاؤ۔ اس نے مکمل اسے نظر انداز کر دیا۔ دیکھیں میں نے کیا بنایا ہے۔ رانیہ نے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہنوز اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ شابیر، دیکھیں میں نے آپ کے لیے کھیر بنائی ہے، ٹیسٹ کریں۔ آپ روزانہ مصروف ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کھانا تو باہر سے کھا لیتے ہیں، کھیر بنا لیتی ہوں۔ اس نے پیالی شابیر کی جانب بڑھائی مگر اس نے سر اٹھا کر دیکھے بنا کہا، جاؤ یہاں سے رانیہ، دیکھ نہیں رہی کہ میں کام کر رہا ہوں؟ وہ جھنجھلایا۔ شابیر، اس نے پیار سے کہتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر اس نے رانیہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ رانیہ کے ہاتھ سے پیالی دور جا گری۔ چھناکے کی آواز آئی، ایسی ہی رانیہ کا دل بھی ٹوٹا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شابیر اسے مسلسل نظر انداز کر رہا ہے مگر اس نے خود کو بہت سمجھایا اور ہمت کر کے آئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، کب سے کہہ رہا ہوں، اب اگر گئی کھیر جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑا۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں، میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ وہ بے رخی کی حد کر رہا تھا اور اسے رلا رہا تھا۔ رشتہ ہے، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ رشتہ بنانے کے بعد اس کی یہ بے اعتنائی رانیہ کا دل دھڑکا رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے مگر ایسا نہیں تھا۔ بیوی؟ وہ رانیہ کی جناح پلٹتے طنزیہ بولا۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے رشتہ ختم کر دوں گا۔ تم نہ جانے کن خیالوں میں ہو۔ عاطف کو میں راضی کر لوں گا اور جلد تمہیں بھی طلاق دے دوں گا۔ میری شادی ہو چکی ہے، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ رانیہ نے اس کا گریبان جکڑا۔ کیونکہ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ عاطف کے ساتھ تمہاری اچھی زندگی گزرے گی۔ اس نے نگاہیں چرائی۔ جو کچھ اس رات ہمارے درمیان ہوا، اس نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ وہ محض ایک غلطی تھی۔ تم بھی جتنی جلدی بھول جاؤ وہ سب بہتر ہے۔ غلطی؟ وہ پیار بھرے لمحات آپ کو غلطی لگ رہی ہے؟ آپ نے غلطی سے مجھے اپنے قریب کر لیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اور میں پاگل آپ کی محبت سمجھ کر آپ کے ساتھ بھی رہی۔ گھن آ رہی مجھے آپ اس رشتے سے۔ اب سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کا ضبط ٹوٹا۔ وہ چلائی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی مگر مقابل سخت بنا رہا۔ ہاں، آپ نے مجھے بس استعمال کیا اور اب آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے ہی دوست کے ساتھ خوش رہوں گی؟ میری خوشیاں تو آپ کھا گئے شابیر شاہ۔ شدت جذبات سے کہتی اس کی آواز رون گئی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، اتنا ہے تو چھوڑ دو مجھے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ بھی طے نہیں کر سکتے کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے اب۔ وہ موڑ گئی۔ ظالم ستم گر نے اس کی محبت کا رون ڈالا تھا۔ میں طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا یہاں سے جاتی۔ آج جا رہا ہوں میں، پھر یہیں تم اپنی عدت پوری کر لینا۔ شاہویر سب کچھ سوچے بیٹھا تھا۔ رانیہ نے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ اس کے پیر میں جاتے ہوئے کانچ بھی چبھ گیا۔ خون کے قطرے دروازے کے باہر تک جا رہے تھے۔ شاہویر اپنا ضبط کھوتا ہر چیز تہس نہس کرنے لگا۔ اس کے اندر دل میں کہیں محبت اپنے مرنے پر ماتم گنا تھی۔ آج شاہویر کو گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں اس نے کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا، بس عاطف کے ذریعے اپنی خیر خیریت کی خبر پہنچوا دی تھی۔ ایک ایک دن رانیہ کے لیے گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ دل کہیں نہ کہیں بے چین تھا کہ وہ طلاق نہ بھیج دے۔ طلاق کے بعد وہ کیا کرتی؟ اس کا دل جس نے شاہویر جیسے ستم گر سے محبت کی تھی۔ کیا ہوا رانیہ؟ بہت چپ ہو بیٹا۔ سعدیہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔
نہیں ممانی، ٹھیک ہوں، بس طبیعت کچھ بوجھل سی ہے۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ لگتا ہے شاویر کی جانے کا اثر ہے۔ چلو تم ابھی سے چائے بناؤ، پھر ہم باتیں کرتے ہیں۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلا کر اٹھ کر 2 قدم چلی ہی تھی کہ چکر آنے کی وجہ سے دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ ساری پریشانیاں جیسے تمام ہو گئی اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی۔ سعدیہ بیگم نے چیختے ہوئے اسے اٹھایا اور ملازمہ کو ڈاکٹر کو کال کرنے کا کہا۔ جب اس نے 1 گھنٹے بعد آنکھ کھولی تو خود کو اپنے کمرے میں بستر میں موجود پایا۔ کیا ہوا، آپ دونوں ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ اس نے اپنا سر تھام کر کہا۔ سعیدہ اور سمرین بیگم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے چہرے پر چھائی سنجیدگی رانیہ کو ٹھٹکا رہی تھی۔ امی کیا ہوا؟ مومانی جان آپ ہی کچھ بولیں۔ کیا کہیں گی وہ؟ کچھ کہنے لائق چھوڑا ہے تم نے ہم سب کو؟ تربیت تو نہیں کی تھی میں نے تمہاری ایسی رانیہ؟ سمرین بیگم چلائی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ امی میں نے کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ اتنی معصوم مت بنو رانیہ۔ تمہاری وجہ سے ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے سوچا ہے تم نے؟ تمہارے بابا زندہ ہوتے تو؟ مومانی جان آپ ہی بتائیں کچھ۔ تم پریگننٹ ہو؟ ڈاکٹر ابھی چیک اپ کے بعد بتایا۔ سعدیہ بیگم بولی۔ رانیہ سکتے میں چلی گئی۔ یہ قسمت کی کیسی ستم ظرفی تھی کہ جس شخص سے وہ اب نفرت کرتی تھی اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ رانیہ دیکھو غلطی ہو جاتی ہے مگر شکر ہے تم شاہویر کی نکاح ماں۔ اس بات کا کسی کو پتہ چلے ہمیں رخصتی کر دینی چاہیے۔ انہوں نے معاملے کو سمجھتے ہوئے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ شاہویر جا چکا تھا اور اس نے تو اس رشتے کو ہی غلطی مانا تھا۔ پھر وہ کیسے اس بچے کو اپناتا؟ یہ شاہویر کی اولاد ہے نا؟ سمرین بیگم نے اس کا بازو جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ بولو رانیہ، کیوں بچی کو تنگ کری ہو؟ ایسا ہی ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو اس سے؟ سعدیہ بیگم بولی۔ رانیہ جواب دو مجھے۔ انہوں نے رانیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کے خود کے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ چھوڑو اسے سمرین، ابھی اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سعدیہ بیگم نے انہیں رانیہ سے الگ کیا جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بھابھی اسے کہیں ایک بار بتا دے۔ وہ منہ پر دوپٹے رکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ نہیں، یہ شاویر کا بچہ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ سعدیہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انہیں ہرگز اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ بھابھی یہ کیا کہہ رہی رانیہ؟ ہم برباد ہو گئے۔ اس نے اپنے مرے ہوئے باپ کا بھی خیال نہیں کیا۔ انہوں نے رانیہ کو دوبارہ مارنا شروع کر دیا اور بے حس و حرکت ان کی مار برداشت کرنے لگی۔ وہ اسی قابل تھی کہ اس سے یہ رویہ رکھا جائے۔ نہیں رانیہ جھوٹ کہہ رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری بچی ایسی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا ہے، میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی، اتنی ذلت نہیں سہ سکتے ہم۔ بتاؤ اس کا باپ کون ہے؟ سمرین بیگم نے اس کے گلے پر گرفت تنگ کر دی۔ رانیہ کھانسنے لگی مگر اس نے مزاحمت کی کوشش بھی نہیں کی۔ مر جائے گی وہ سمرین، کچھ ہوا ہے جو ہمیں نہیں پتا؟ رانیہ کے کردار پر سوال مت اٹھاؤ، وہ ہمارے گھر کی بچی ہے، مجھے پتہ ہے۔ شاویر سے میں اب اس بارے میں بات کروں گی۔ بھابھی اس عمر میں میری اکلوتی اولاد ہی مجھے غم دے رہی ہے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ اس نے جو خود قبول کیا ہے کہ یہ بچہ شاویر کا نہیں ہے، وہ روتے ہوئے کہتی جا چکی تھی۔ آج پہلی بار انہوں نے اتنے سخت لہجے میں رانیہ سے بات کی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے رانیہ کی حالت کے پیش نظر اس سے کوئی سوال نہیں کیا، بس اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ رانیہ ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنے دن کا غبار اب نکل رہا تھا۔ مجھے شاویر سے بات کرنی ہے عاطف، ابھی میری شاویر سے بات کرواؤ۔ سعدیہ بیگم نے عاطف کو کال لگاتے کہا۔ شاویر نے اتنے دنوں سے خود پر بند باندھے رکھا تھا۔ وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود تھا۔ طلاق کے کاغذات اس کی الماری میں موجود تھے مگر اس میں اب تک دستخط کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے روتا چھوڑ کر آنے کے بعد وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ ابھی وہ بزی ہے، میں بعد میں کرواتا ہوں بات۔ عاطف نے شاہویر کے اشارے پر جھوٹ بولا۔ یہ بات رانیہ سے جڑی ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی شاہویر نے موبائل عاطف کے ہاتھ سے جھپٹتے کان سے لگایا۔ کیا ہوا رانیہ کو؟ وہ بے چینی سے بولا۔ آ گیا خیال، 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور تم نے اس کی کوئی خیر خیریت نہیں لی۔ آپ مجھے رانیہ کا بتائیں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں ہے ٹھیک شاہویر، تم کل ہی اسے لاہور پہنچو۔ بات بہت بگڑ چکی، اس کی حالت قابل نہیں ہے کہ وہ اسٹریس لے سکے، وہ پریگننٹ ہے۔ کیا؟ شاہویر حیرت سے بولا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ آگے کیا کہے۔ شاویر اسے تمہاری ضرورت ہے، اس نے سمرین کو کہا ہے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، مگر جانتی ہوں تم دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، پر وہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ نادان ہے، مگر تم تو سمجھدار ہو۔ نکاح کے بعد تم نے اسے مجبور کیا اس رشتے کو بڑھانے پر، اس لیے آ جاؤ تو ہی کوئی بات ہوگی۔ انہوں نے شاویر کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ شاویر ان کی باتیں سن کر بری طرح شرمندہ ہو رہا تھا جبکہ اسے رانیہ پر بے انتہا غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ اپنا سامان پیک کر کے جلد از جلد لاہور جا کر رانیہ کے ہوش ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ آدھی رات کو حویلی میں پہنچا۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے قدم رانیہ کے کمرے کی جانب موڑ لیے۔ دھیمے دھیمے چلتا وہ اس کے کمرے میں
پہنچا جہاں رانیہ چہرے پر معصومیت سمیٹے سو رہی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کیا اور اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ مائی گرل، شاویر سرگوشیانہ بولا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک ایک بار پھر شاویر کو بے بس کر رہی تھی۔ رانی نے کسمسا کر کروٹ بدلتے تکیے کو خود میں بھیجا۔ شاویر نے اس تکیے کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ اس وقت یہ تکیہ اسے اپنا رقیب لگ رہا تھا۔ ابھی سو لو جتنا سونا ہے، میں تم سے سارے حساب بے باک کروں گا۔ اس نے آرام سے تکیہ دور اچھالا تاکہ اس کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ وہ خود اس تکیے کی جگہ لیٹ گیا۔ رانیہ کی نیند کتنی پکی تھی یہ بات وہ خود بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ چند گھنٹوں بعد ہی صبح ہو چکی تھی۔ سورج کی روشنی پردوں سے چھن کر آتی کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ رانیہ نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ شاہویر کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی جیسے کوئی خواب ہو۔ اس نے دوبارہ آنکھیں میچ کر کھولی۔ وہ اس وقت شاہویر کی گرفت میں جکڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہلنا تک ناممکن تھا۔ شاہویر اٹھے میرے اوپر سے۔ اس نے خود کو آزاد کرنا چاہا۔ شاہویر نے اسے مزید خود میں بھیج دیا۔ رانیہ کا سانس روکنے لگا۔ ہٹے، مجھے چھوڑے۔ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ سونے دو آرام سے، خود بھی سو جاؤ۔ وہ آنکھیں موند گیا۔ رانی نے تب کر اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ شاویر ہوش میں آتے کر رہا، کیوں صبح صبح جنگ جو بنی ہوئی ہو؟ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ چیخی۔ شاہویر بھی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی قربت میں وہ نہ چاہ کر بھی سرخ ہو رہی تھی۔ خود کو روک نہ پاتے اس نے اپنے انابی لب رانیہ کے گال پر رکھے۔ رانیہ جھٹپٹاتے ہوئے الگ ہوئی۔ شاہویر نے اسے آزاد کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ اچھا نہیں کیا تم نے۔ تمہیں پتا ہے کون ہوں اور کس حق سے تمہارے ساتھ موجود ہے؟ کچھ نہیں آپ میرے۔ سنا آپ نے طلاق نامہ دینے آئے نا تو دے اور جائیں۔ تم جانتی ہو جس حالت میں ہو طلاق ناممکن ہے، پھر کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ کیونکہ میں سب کو اکیلے فیس کر رہی تھی، آپ یہی نہیں تھے سب کو جواب دینے کے لیے، تو کیا کہتی میں؟ رانیہ کے آنسو جھلک پڑے جس نے اسے بے دردی سے ہاتھ کی پوچھ سے رگڑا۔ ہمارا بچہ؟ تو آپ کو کیسے بتائیے آپ کا بچہ ہے؟ اس نے شاہویر کی بات کاٹی۔ ابھی وہ مزید کہتی کہ شاہویر کا ہاتھ اٹھا، مگر اس سے پہلے وہ رانیہ کے چہرے پر چھاپ چھوڑتا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو مٹھی بنا کر بھیج لیا۔ ایسی بکواس آج کر لی ہے، اب نہیں سنوں میں۔ میرے پیچھے جو تم نے کہا ہے بھولا نہیں ہوں میں۔ یہ بچہ میرا ہے اور میں جانتا ہوں۔ خود کی اور اس بچے کی ذات پر کیچڑ مت اچھالو۔ شاہویر نے اس کا جبڑا پکڑ کر دبوچتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کہوں کہ جو شخص اس بچے کو ہونے کے بعد مجھے طلاق دے دے گا، اس بچے کی خوشیاں منائے سب، یا اس طلاق کے بعد اپنے دوست سے شادی کروا دیں گے اور میرے ساتھ ساتھ وہ اس بچے کا خیال رکھے گا، یہی سوچ کر سب خوش ہو جائیں گے؟ جواب دے مجھے شاہویر شاہ۔ اس بچے کو میں آج ہی ختم کر دوں گی تاکہ کل کو طلاق دے دیں، آپ آج ہی دے دیں۔ وہ زہر خندہ لہجے میں بولی۔ وہ اس حد تک خود سے سوچے بیٹھی تھی، یہ بات شاہویر کو دنگ کر گئی۔ تمہارے دماغ کا خناس یہ ہے صرف۔ میں آج ہی امی سے بات کروں گا اس بارے میں۔ تم سے بات کرنا ابھی مجھے فضول لگ رہا ہے رانیہ۔ وہ افسوس سے بولیا۔ رانیہ کا ذہن اس وقت اس سے بری طرح منتشر ہو چکا تھا۔ کیا بات کریں گے؟ رانیہ نے اس کا بازو جکڑتے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ میں ہماری رخصتی کی بات کروں گا، کیونکہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، جو میں جلد ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے ایک نظر بھر کر رانیہ کو دیکھا اور اس کے سنے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے رانیہ، انہوں نے رانیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ رانیہ جو لیٹی ہوئی تھی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کہیں آپ کیوں تمہیں باندھ رہی ہیں؟ صبح ہی میری شاہویر سے بات ہوئی ہے، وہ مجھے رخصتی کا کہہ رہا ہے اور ان حالات میں یہی ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا لوگوں کو باتیں ملانے کا موقع مل جائے گا۔ سمین کو بھی میں نے سمجھا دیا ہے، تم خود کو قصوروار مت سمجھو رانیہ۔ مگر میں ہوں، وہ سسکی بھری۔ سعدیہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا۔ نہیں ہوں، نکاح میں ہو کر تم شاہویر کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ مجھے نہیں پتا تم دونوں کے درمیان کیا اختلافات ہوئے، مگر اب بھی تم اس کی بیوی ہو۔ میں رخصتی کے لیے راضی نہیں ہوں ممانی، آپ مجھے مجبور مت کریں پلیز۔ اچھا تو پھر اس بچے کو کس کا نام دو گی؟ سوچا ہے تم نے جب یہ پیدا ہوگا لوگ کیا سوال اٹھائیں گے؟ تم اپنے لیے نہیں مگر اس بچے کے لیے تو رخصتی کر ہی سکتی ہو۔ فی الحال انہوں نے رانیہ کو منانا چاہا۔ وہ جانتی تھی شاہویر سے وہ بری طرح بدزن ہے اور یہ رشتہ ان کی رخصتی کے بعد ہی سدھرنے کا امکان ہے۔ تم سوچو اس بارے میں، مگر اتنا خود کو اسٹریس مت دو۔ جیسا ہو رہا ہے ہونے دو، اسٹریس تمہاری حالت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ فروٹس میں نے بھیجے تھے وہ بھی تم نے نہیں کھائے۔ انہوں نے تعصب سے رانیہ کو دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ شاہویر بنا دروازہ بجائے اندر داخل ہوا۔ رانیہ نے سرخ ہوتے برابر میں پڑا دوپٹہ پہنا۔ کیوں نہیں کھا رہی یہ فروٹس؟ شاہویر آئی برو جھکا کر بولا۔ تم یہ اسے سمجھاؤ، ایسے تو یہ اور کمزور ہو جائے گی۔
میں جا رہی ہوں، تم دونوں آپس میں بات کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے رانیہ کے سر پر پیار کیا اور چلی گئی۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ کوئی کوتاہی مت برتنا، ایسے بچی کی صحت کو نقصان ہوگا، اور میں کہیں نظر نہیں آ رہی کسی کو؟ کس قرب سے گزر رہی ہوں میں؟ مجھے رخصت ہی نہیں کرنی، مگر سب زبردستی پر اترے آئے ہیں۔ وہ کہتے کہتے رو دی۔ مگر یہ ضروری ہے، یہ بچہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا ہے، ہم دونوں کی ہونے والی اولاد ہے۔ رخصتی کا منع کیوں کیا جب میں نے تمہیں کہا تھا؟ شاہویر کا لہجہ سرد ہوا۔ کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں اور میں ہرگز آپ کو کوئی چاہت پوری ہونے نہیں دے سکتی۔ جو شخص مجھے کل تک چھوڑنے والا تھا، اس رشتے کی بنانے کی غلطی کہہ رہا تھا، آج وہی مجھے اپنا رہا ہے۔ میں انسان ہوں، آپ مجھے اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتے۔ وہ چیخی تھی۔ میں غلط تھا، یہ رشتہ غلط نہیں ہے، یہ خوبصورت ہے بہت، ہم دونوں کو جوڑے رکھنے کا باعث ہے۔ میں پاگل ہو گیا تھا جو تم سے نظریں چرانے لگا، مجھے اس بچے سے زیادہ تم عزیز ہو۔ شاہویر نے اسے سینے میں بھیج لیا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، چلے جائیں یہاں سے۔ یہ سب صرف رخصتی تک کے لیے ہے، پھر آپ مجھے اس بچے کے ہونے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ میں نہیں چھوڑوں گا رانیہ، تم یقین کرو۔ وہ بے بسی سے بولا، مگر رانیہ اس کی باتوں کو یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ چلے جائیں یہاں سے ابھی۔ وہ حلق کے بل چلائی، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ سب شاہویر کی اپنی وجہ سے ہو رہا تھا، وہ دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھا۔ جا رہا ہوں، تم ریلیکس ہو پلیز، تم اپنی طبیعت خراب کر لو گی ورنہ۔ شاہویر بے بسی سے اس کی حالت دیکھتے جا چکا تھا، ورنہ اس کے رہتے رانیہ مزید پینک ہو رہی تھی۔ آج ان کی رخصتی تھی، رانیہ کو سمرین بیگم نے راضی کر لیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ رانیہ سوگوار سی دلہن لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ شاہویر بھی پورے فنکشن میں سنجیدہ ہی رہا۔ آخر میں رانیہ کی طبیعت بوجھل ہونے لگی تو سب کچھ جلدی نمٹا کر سب حویلی پہنچ چکے تھے۔ سعدیہ بیگم نے رانیہ کی طبیعت کے پیش نظر کسی بھی رسم کے لیے منع کر کے اسے شاہویر کے کمرے میں بھیج دیا تھا، مگر وہ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ پہلی کیا تم نے کم تماشا لگایا جو اب یہاں بیٹھ چکی ہو؟ سمرین بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ مہمان سب نیچے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے سمرین بیگم کو پریشانی بجا تھی۔ میں تماشا نہیں لگا رہی ہوں، آپ سب میرا تماشا لگا رہے ہیں۔ میں کیوں جاؤں ان کے کمرے میں؟ جب آپ نے دنیا دکھاوے کو رخصتی کر ہی دیا ہے تو ضروری نہیں ہے میں ان کے ساتھ رہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ رانیہ، میرا دماغ مت خراب کرو، تمہاری وجہ سے، تمہارے موڈ خراب ہونے کی وجہ سے ویسی ہی لوگوں کی باتیں برداشت کی ہیں میں نے۔ کیا ہوا، آپ کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ شاہویر نے اندر داخل ہوتی مداخلت کی۔ یہ کمرے میں نہیں جا رہی۔ کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے رانیہ؟ باہر مہمان موجود ہیں، تماشا مت لگاؤ یہاں۔ وہ دبا دبا چلایا۔ میں نہیں لگا رہی کوئی تماشا، آپ سب چلے جائیں یہاں سے تو بہتر ہے، ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی، وہ چلائی۔ شاہویر ایک جست میں اس تک بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ رانیہ اس آفات پر بھوکلاتے ہوئے چلائی، امی بچائیں مجھے، بچائیں، میں گر جاؤں گی امی۔ پھپھو، آپ پریشان مت ہو، آرام سے جا کر سوئیں، میں رانیہ کا خیال رکھوں گا، آپ اس کی فکر مت کریں۔ اس نے رانیہ کے ہاتھوں کو قابو میں کیا جو اس کے منہ کو نوچتے میں مصروف تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہے اس کو لیے اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، اپنے کمرے میں جانا ہے، آپ نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں شور مچاؤں گی۔ اچھا، اور لوگ جیسے تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے؟ خیال ہے صرف تمہارا، کوئی نہیں آ رہا تمہارے بچانے۔ شاوی نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ رانیہ اس سے دور کھسکی۔ اس کا یہ سراپا اور غصہ شاہویر کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا، مگر فی الحال وہ بس اسے ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کھایا، چلو اب کھانا شروع کرو۔ شاہویر نے فروٹ کا باؤل اس کی جانب بڑھایا جو اس نے پہلے سے ہی منگوا کر رکھا تھا۔ نہیں کھاؤں گی۔ رانیہ نے رخ پھیر لیا۔ اس کی چوڑیوں کے چھنکار کمرے میں گونجی۔ لگتا ہے تمہیں نرمی راس نہیں ہے، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ شاویر نے اس کا دوپٹہ اس کے سر سے الگ کیا اور اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتے بے بس کر دیا۔ ہٹے، مجھے نہیں کھانا، آپ سمجھے؟ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ شاویر نے اس کا منہ پکڑ کر اسے کھلانا شروع کر دیا۔ ناچار یہ نوالا اسے چبانا پڑا۔ رانیہ کو بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر وہ اپنی ضد کے آگے سب کچھ پس سے پش ڈال رہی تھی۔ ابھی وہ دوبارہ بولتی کہ شاویر نے دوبارہ اسے کھلایا۔ مجھ سے لڑنے کے لیے تمہیں بہت جان بنانے کی ضرورت ہے تو اچھے سے کھاؤ پیو، جان بناؤ۔ شاویر اسے ایسے ہی کھلاتا گیا۔ پورا باؤل ختم کرنے کے بعد رانیہ نے اٹھنا چاہا۔ ابھی نہیں، یہ دودھ کا گلاس بھی پینا ہے۔ اس نے دودھ کا گلاس رانیہ کے لبوں سے لگایا تو وہ منہ بناتی پی گئی۔ اب جانے دے مجھے، کہیں نہیں جا سکتی تم، تمہارا ٹھکانہ یہی میرے پاس ہے، جہاں تک محفوظ ہو۔
اس نے رانیہ کو اپنے ساتھ لٹایا۔ مگر مجھے چینج کرنا ہے۔ جاؤ، اچھا کپڑے واش روم میں ٹنگے ہیں۔ وہ سیدھا اسے جان چھڑوانے کے لیے واش روم کی جانب بھاگی۔ چند منٹ بعد وہ سرخ چہرہ لیے واپس آئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کیا ہے یہاں؟ آپ نے مجھے تنگ کرنے کی سوچی ہوئی ہے؟ اس کا اشارہ ہاتھ میں پکڑے نائٹ ڈریس کی طرف تھا۔ شابیر کبھی اس ڈریس کو کبھی رانیہ کو دیکھتے قہقہ لگا اٹھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں، یہ ضروری امی نے رکھا ہوگا۔ مگر تم میرے ارمانوں پر پانی پھیر کر یہ نہیں پہنو گی۔ آپ یہ خود پہن لیں۔ اس نے ڈریس شاہویر کی جانب اچھالا۔ میں نہیں پہن سکتا یار، یہ بہت چھوٹا رہے گا میرے۔ وہ ہنسا۔ اس کا ہنسنا رانیہ کو آگ لگا رہا تھا۔ اچھا ایسا کرو، کچھ اور پہن لو، ایزی سا ڈریس۔ میرا؟ شاویر اٹھا اور اپنی الماری سے ایک ڈریس اس کی جانب بڑھایا جسے وہ چھپٹنے والے انداز میں لے کر واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کر کے اندر چلی گئی۔ واپس آ کر وہ غصے میں بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ تنگ مت کری گا مجھے ورنہ ابھی چلی جاؤں گی نیچے۔ شاویر نے بھی اس کے آرام کا خیال کیا اور لائٹ آف کر کے وہیں کاؤچ پر لیٹ گیا۔ رانیہ میری بات سمجھو، تم کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو میں اس کمرے میں نہیں رہوں گا۔ شاہویر نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسی کے کپڑوں میں ملبوس ایک ایک کر کے کپڑے الماری سے نکال رہی تھی۔ آپ اسی کمرے میں رہیں گے کیونکہ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ میں چند مہینوں کے لیے یہاں ڈیرہ جمانے نہیں آئی ہوں۔ اس نے سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکا۔ تم بھی میری بیوی ہو، اب تمہیں بھی یہی رہنا ہے۔ آپ نے طلاق کے کاغذات بنوائے ہوئے شاہویر۔ پھر تو میں کس منہ سے یہاں رہوں گی؟ اس ڈر میں رہوں گی کیا دن بھر کے کسی بھی رات آپ ان کاغذات پر دستخط کر دیں گے؟ میں نے بنوانے کا کہا تھا مگر میری ہمت نہیں ہوئی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں چھوڑنا مجھے لگتا ہے جیسے میں یہ سانس رک جائے گی۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس رات بھی آپ نے اپنی حوث پوری کی، بس پھر آپ مجھے اور میرے بچے کو کسی بھیڑ بکری کی طرح پھینک دیں گے، کسی کے بھی آگے۔ رانیہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میرا یقین کرو۔ وہ وہیں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ جائیں، بس یہ نہیں کریں۔ رانیہ کو اچھا نہیں لگا تو وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ میں جا رہا ہوں فی الحال، مگر جب تک تم معاف نہیں کرو گی میں ایسے ہی تمہارے ارد گرد رہوں گا۔ وہ عقیدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے جا چکا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شاہویر نے رانیہ کو کال ملائی۔ کیا کر رہی ہو؟ شاہویر نے کال پر کہا۔ آپ کو سکون نہیں ہے کیا؟ ابھی گئے ابھی کال کر لی۔ اس نے منہ پھلا کر کہا۔ نہیں ہے، میں تمہیں مس کر رہا تھا تمہارے بغیر۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ گاڑی ڈس بیلنس ہو کر پیڑ سے جا لگی۔ اس کا موبائل نیچے گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ شاہویر نے بمشکل اپنے دکھتے سر کو سنبھالا۔ اس کی آواز اور گاڑی کے ٹکرانے کی آواز پر رانیہ کی سانسیں تھم گئی۔ کتنی ہی دیر تو وہ سکتے میں رہی۔ اسے شاہویر کو معاف نہ کرنا بار بار یاد آنے لگا۔ وہ سکتے کی حالت میں اپنے کمرے سے نیچے آ کر اتر آئی تھی۔ اس وقت سب کسی رشتہ دار کی تعزیت کرنے گئے ہوئے تھے۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ کسی کو کال کرے۔ اس کے دھک دھک کرتے دل کی نظریں محض دروازے پر جمی تھی۔ چند منٹ بعد شاہویر اندر آیا۔ اس نے گاڑی وہیں چھوڑ دی تھی۔ اس سے بس رانیہ کی فکر تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی گاڑی؟ میں بہت ڈر گئی تھی شاہویر۔ وہ اینڈ سیدھا اس کے گلے سے جا لگی۔ شاہویر جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا دھک سے رہ گیا۔ اس کی محبت اب شاہویر پر ظاہر ہو رہی تھی۔ نفرت کا مکھوٹا جو اس نے پہنا ہوا تھا محبت کے آگے ہار گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں رانیہ، تم رو نہیں، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی اس طرح کرو گی۔ شاہویر نے اس کے آنسو صاف کیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کمرے میں لے آیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی شاہویر۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی تو شاہویر نے اسے گلے سے لگایا۔ ارے بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، موبائل گر کر ٹوٹ گیا، ورنہ میں تمہیں اسی وقت بتا دیتا۔ اس سے رانیہ وہی رانیہ لگی جو اس رات ڈر کے مارے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو ایسے تمہاری بددعا بھی لگ جائے گی اور سچ میں واپس نہیں آ پاؤں گا میں۔ اللہ نہ کرے۔ میں تو بس معاف کر دو اپنے شاہویر کو۔ اپنی محبت کے نام پر میں پاگل تھا جو اپنی محبت سے نظریں چراتا رہا، مگر کیا کروں، چھوٹی سی بے پی دل آ گیا ہے اور یہ بات میں اب جھٹلا نہیں سکتا۔ اس نے شریر ہوتے رانیہ کے گال کھینچے تو اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ مجھے برا لگا تھا، بہت برا لگنے والی بات تھی، میں تلافی کر رہا ہوں۔ اس نے رانیہ کے سیدھے گال پر لب رکھے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، پریشان ہونے والی بات تھی، میں پریشانی ساری دور کر دوں گا۔ اس نے رانیہ کے دوسرے گال پر رب رکھے تو وہ خود میں سمٹی۔ شاہویر، جی شاہویر کی جان۔ وہ مسکرایا۔ آپ سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہیں یا اس بچے کے لیے؟ میری جان، اس بچے کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ یہ بچہ ہماری محبت کو مضبوط کرے گا۔
اس نے لب عقیدت سے عبرانی کی پیشانی کے اوپر رکھے، وہ آسودگی سے مسکرائی۔ اس کے دل میں اب سکون تھا۔ معاف کر دینا آسان نہیں تھا، مگر اس نے اپنے بچے کے لیے کر دیا تھا۔ شاہویر نے بھی محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا۔